السلام علیکم رحمۃ اللہ دوستو، میں ہوں بلال معین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال معین یوٹیوب چینل۔ کل پاکستان میں کیا ہوا، پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کور کیا اور پوری دنیا نے لائیو دکھایا کہ کس طرح سے کیا معاملات ہوئے، کیا سازشیں ہوئی، کیا چیزیں تھیں، کس طرح سے پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان کی نو کانفیڈنس ہوا۔ اس پر ہم بات نہیں کریں گے، بات کریں گے ہم آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کلیئر کر دوں، میں خود اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ میں بحیثیت پاکستانی سٹیزن بلال معین کسی چور اچکے کو، کسی کرپٹ پولیٹیشین کو جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہو کل، کسی صورت اپنا پرائم منسٹر تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ میں ایک خوددار پاکستانی ہوں۔ میں کسی بھی ایسے شخص کو جو کہتا ہو بیگرز کین ناٹ بی چوزرز کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی جس کے اندر اتنی سی بھی غیرت کی رمق باقی ہوگی، جس کے اندر اتنا سا بھی شعور ہوگا اور تعلیم ہوگی اور سیلف رسپیکٹ ہوگی، وہ شخص ایسے شخص کو اپنا وزیر اعظم نہیں تسلیم کرے گا، نہ ہی کسی پریزیڈنٹ کا جو امیدوار کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہوگا اس کو پریزیڈنٹ تسلیم کرے گا۔ تو پاکستانی ایک خوددار قوم ہے، ایک خوددار نیشن ہے، وہ کسی صورت ان چور اچکوں ڈاکوؤں کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ بہت کلیئر اینڈ لاؤڈ میسیج ہے ان تمام سہولت کاروں کے لیے بھی جنہوں نے سہولت کاری میسر کی ہے اور ان لوگوں کو اس ایوانوں تک پہنچایا ہے دوبارہ سے، اور ان تمام بیرونی جو ہاتھ تھے جنہوں نے سازشیں کر کے ان کو دوبارہ سے یہاں مسند تک لے کر آئے، ان تک یہ پاکستانی عوام کا کلیئر اینڈ لاؤڈ میسیج ہے، بہت 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 کھلے الفاظ میں۔ اب کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں جی، پہلے یہ ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر دونوں کے استعفے آ گئے۔ اب آج یہ سٹوری چل رہی ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے جو کہ 11 اپریل کو ہوگا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے، وہ ڈپٹی اسپیکر جو کہ اب قائم مقام اسپیکر ہیں قاسم سوری، وہ اس کو رول کریں گے۔ تو کچھ معاملات ابھی باقی ہیں۔ کیا باقی ہیں؟ جیسے کہ شہباز شریف پہ بھی کل فرد جرم لگنا ہے، فرد جرم لگنا ہے کل جو ڈی جی ایف آئی اے، جو اس کا جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر تھا جو اس کے سارے کیس کو دیکھ رہا تھا، اس کو لانگ لیو بھیج دیا گیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے۔ اچھا، کل سنوائی بھی ہونی ہے، فرد جرم بھی لگنا ہے۔ اگر فرد جرم لگ جاتی ہے، اگر سہولت کاری میں تھوڑی سی کمی کجی ہو جاتی ہے تو اس کے کیا حالات و واقعات ہوں گے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، مخدوم شہاب الدین کو بھی ایسے اسی طرح سے اٹھایا گیا تھا۔ جب وہ پہنچا، اپنے سارے نامینیشنز وغیرہ سب کچھ ہو گئے تھے، جب وہ اپنا حلف کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے پہنچے وہاں پہ، تو پتہ چلا کہ باہر جو ہے وہ پکڑنے والی گاڑی کھڑی ہوئی اور لے کے جا رہی ہے۔ تو کچھ ایسی گیم بھی ہو سکتی ہے۔ رہی بات پاکستان آرمی اور پاکستان جوڈیشری، ہم پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان آرمی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، مطلب ہماری گردنیں حاضر ہیں پاکستان آرمی کے لیے، لیکن جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس میں یہ بہتر ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو جنرل ہیں جن پہ یہ سارے معاملات بنائے جا رہے ہیں، ان کو آ کے اوپنلی اپنی عوام کے ساتھ، کیونکہ ہم ان کا حصہ ہیں، ہم بتا رہے ہیں نا، پہلے ہماری گردنیں ہوں گی، بعد میں ہمارے آرمی کے جوانوں کی، ان کو آ کے کلیریفائی کرنا چاہیے پوزیشن کو فوراً، اس سے پہلے کہ زیادہ جو ہے بدمزگی اور زیادہ جو معاملات خراب ہوں، ہوا دینے والے جو دشمن عناصر ہیں وہ اس کو ہوا دیں۔ تو آنا چاہیے، لیٹ دے کم فارورڈ، اور وہ بالکل کلیئر کریں کہ نہیں، ہم بالکل نیوٹرل تھے، ایز وی سیڈ وی ور نیوٹرل، اور ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمارے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے آگے کس طرح سے چلنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو دشمن عناصر جو بیج بونا چاہ رہے ہیں وہ بیج ختم ہو جائے گا، اور ہم لوگ ایسے ایک پیج پہ ہوں گے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا محمد علی جناح کے بعد مقبول ترین لیڈر ہے، اور پاکستانی عوام اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، کیونکہ جو خودداری، جو دلیری، جو بہادری جو چاہیے پاکستانی قوم کو، جیسا لیڈر چاہیے تھا، عمران خان ویسا لیڈر ہے۔ عمران خان میں وہ تمام ایبلٹیز ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، جو پاکستانی قوم اپنے لیڈر میں دیکھتی ہے۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 سال 8 مہینے ایک پرائم منسٹر رہنے والا بندہ، اس نے کیا بنایا؟ اس نے کوئی فیکٹریاں بنائی، اس نے کوئی ملیں کھڑی کر دی، اس نے جب وہ جا رہا تھا، عینی شاہدوں نے بتایا کل پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کے، تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خادم ریاست مدینہ۔ 3 سال 8 مہینے یہ اگر لوگ رک جائیں، یہ جو اب جو لٹیرا مال آ گیا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے، اور اس کے اندر ہائٹ پارک میں اور جو انہوں نے یہاں پہ فلیٹس وغیرہ لیے ہیں اربوں روپے کے، دوبارہ سے بنا لیں گے، دوبارہ سے فیکٹریاں بنا لیں گے۔ اس شخص نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ سو پاکستانی قوم قدر کرتی ہے اپنے لیڈر کی، اور پاکستانی قوم ان کی بیک پہ کھڑی ہوئی ہے، بالکل علنان کھڑی ہوئی ہے، یوم جو روشن ہے نا اس کی طرح پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ساتھ ہیں اپنے لیڈر کے، بالکل نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اور
मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, इनकलाब आसान नहीं होते। नेल्सन मंडेला भी 23 साल जेल गुजारी है। इतना इजी होने वाला नहीं है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का डट के मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी कौम तमाम बैरूनी और अंदरूनी साजिशों का डट के मुकाबला करेगी। आने वाले दिनों में जो भी हालात और वाक़यात होंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान की ही फतह होगी और पाकिस्तान ही सुरखरू होगा। बाकी जितने भी अंदरूनी गद्दार और बैरूनी हाथ हैं, उन गद्दारों को सहूलत कारी देने में सब के सब इंशाल्लाह लोगों के सामने देखना किस तरह से नंगे होंगे और किस तरह बेशर्मी और भेड़ ढिठाई की ज़िंदगी वो देखना किस तरह से गुजारेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।